عید کے بکرے۔ آج بہت دنوں بعد امریکہ سے چودھری جمیل صاحب کا فون آیا۔ وہی زندگی سے بھرپور پرجوش آواز، ایسی آواز جس سے مخلوق خدا کا درد اور مدد کا جذبہ ٹاٹھے مار رہا تھا۔ حال احوال کے بعد کرونا کی تباہ کاریوں پر بات چیت ہوئی کہ کس طرح سرزمین چین سے پھوٹنے والی پرسرار وبا کرونا نے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اکلوتی سپر پاور کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ کرونا کے خوفناک اثرات جب امریکہ میں پھیلے تو اپنی ہی ذات میں گم رہنے والے امریکی، جو احساس تفاخر کو کیٹو پر ہمہ وقت سوار خود کو دنیا کا خدا سمجھتے تھے، کرونا کے ہاتھوں بے بس ہو کر زمین پر رینگتے کیڑے مکوڑوں کی طرح بے بسی سے ہاتھ مارنے لگے۔ امریکی زیادہ تر ملحد لادین ہو چکے ہیں، جو چرچ کا رخ صرف شادی موت پر ہی کرتے ہیں۔ کرونا کے خوف سے خدائے لازوال سے معافیاں مانگتے نظر آئے۔ کرونا وبا نے سپر پاور کی طاقت اور غرور کے غبارے سے ہوا نکال کر رکھ دی۔ وہ امریکہ جو ساری دنیا کا مالک بنا بیٹھا تھا، بے بسی کا مجسمہ بنا نظر آیا۔ جبکہ متاثرین کی تعداد لاکھوں اور مرنے والوں کی تعداد روزانہ ہزاروں میں پہنچی تو امریکیوں کو بھی ان کی اوقات یاد آ گئی کہ اس کائنات کا مالک امریکہ نہیں بلکہ سارے جہانوں کا مالک خدائے لازوال ہے۔ زمینی خداؤں کی حکمرانی نہیں بلکہ بنانے والے خدائے ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ کرونا کی تباہ کاریوں پر امریکیوں کی بے بسی پر بات چیت کے بعد چودھری صاحب اصل بات کی طرف آئے۔ پروفیسر صاحب، جس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے کئی سالوں سے میں غریبوں میں قربانی کا گوشت اور سالم بکرے تقسیم کرتا ہوں، وہ نیک عمل اس سال کرونا کی وجہ سے بند نہیں ہوگا، بلکہ ماضی کی طرح اسی طرح مستحق لوگوں تک قربانی کی خوشیاں پہنچیں گی۔ میں تو کرونا اور قرنطینہ کی وجہ سے پاکستان نہیں آ پاؤں گا، لیکن میں نے بھانجے کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ماضی کی طرح اسی طرح قربانی کا گوشت تقسیم کرے گا۔ میں چودھری صاحب کے ایمانی جذبے سے سرشار سا ہو گیا۔ چودھری صاحب کی یہ انسان دوستی مجھے بہت بھاتی ہے۔ ان کی خدمت خلق کے جذبے کی وجہ سے میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے کہ موجودہ دور کی مادیت پرستی کے طلسم ہوش ربا کے زمانے میں، جب موجودہ مادی انسان مادیت پرستی کی کبھی نہ ختم ہونے والی شاہراہ پر اندھا دھن دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس پرفتن دور میں بھی چودھری صاحب جیسے درد دل رکھنے والے انسان مغرب کے دیس میں خدمت خلق کی شمع جلائے ہوئے ہیں، جہاں پر انسان خدا اور مذہب سے ناتا توڑ کر لادینی کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے۔ چودھری صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کر ہی تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق خدا یاد آتا ہے، جو معاشرے کے توازن کو برقرار اور غریبوں تک اپنے انعامات پہنچانے کے لیے انسانوں کے دلوں میں سخاوت اور خدمت خلق کا جذبہ ڈالتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو حق تعالیٰ ایسے نیک کاموں کے لیے چن لیتا ہے۔ چودھری صاحب سے میری پہلی ملاقات چند سال پہلے اس وقت ہوئی جب امریکہ میں ان کی بہن نے ان کو میرا نام پتہ دیا۔ رابعہ بہن اپنے خاندانی مسائل کے لیے چند سال پہلے میرے پاس آئی تھیں۔ اللہ نے جب ان پر کرم خاص کر دیا تو عقیدت بھرا رشتہ قائم ہو گیا۔ چودھری صاحب اپنے بیٹے کے حوالے سے پریشان تھے۔ پاکستان آئے تو مجھ سے بھی ملے، 2-4 ملاقاتوں میں تعارف شناسائی میں ڈھل گیا۔ پہلی باقاعدہ تفصیلی ملاقات اس وقت ہوئی جب چند سال پہلے بقرعید پر چودھری صاحب میرے پاس آئے اور بولے، میں صرف قربانی کرنے پاکستان آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری دولت سے نواز رکھا ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ نواز رکھا ہے۔ اتنی میری اوقات نہیں تھی، میں بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ بچپن، جوانی غربت کی کڑی دھوپ میں گزری، پھر یورپ سے امریکہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رزق کی بارش کر دی۔ دولت مند ہونے کے بعد بھی میں اپنی اوقات نہیں بھولا، جہاں تک ممکن ہوتا ہے غریبوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ہر سال اپنے والدین اور شہنشاہ دو عالم محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بہت سارے جانور ذبح کر کے گوشت غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ جانور میں نے لے لیے ہیں، کل آپ میرے ساتھ چل کر ان جانوروں کو دیکھیں گے، ساتھ ہی چند حقدار غریب خاندانوں کا پتہ بھی دے دیں تاکہ ان تک قربانی کا گوشت پہنچایا جا سکے۔ چودھری صاحب کا قابل تحسین جذبہ اور انسانوں سے پیار
مجھے ان کے ساتھ دریائے راوی کی اس پار لے گیا جہاں پر حیرتوں کا سمندر میرا منتظر تھا۔ ایک فارم ہاؤس پر بہت سارے صاف ستھرے بکرے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ یہاں پر قربانی کے تمام قسم کے جانور چارہ کھاتے نظر آ رہے تھے۔ چودھری صاحب نے جانوروں کی دیکھ بھال کا خوب انتظام کیا ہوا تھا۔ صحت مند تازہ چارے کے ساتھ مختلف قسم کے پھل جو جانور شوق سے کھاتے ہیں وہ بھی جانوروں کو کھلائے جا رہے تھے۔ سفید بکروں کو صابن سے خوب نہلا کر ان پر مہندی کے پھول بوٹے اور گلوں میں گانیاں ہار ڈالے ہوئے تھے۔ جانوروں کے لیے تازہ چارے کے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی میسر تھا۔ اس طرح جانوروں کی بھوک کے ساتھ ساتھ گرمی کا توڑ بھی کیا گیا تھا۔ اب میں اور چودھری صاحب بہت سارے جانوروں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ چودھری صاحب جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے تو وہاں پر موجود کام کرنے والا بندہ میرے پاس آ گیا۔ میری متجسس فطرت اس سے چودھری صاحب کے بارے میں سوال کرنے لگی تو اس بندے نے بتایا کہ چودھری صاحب انسان نہیں فرشتہ ہیں جو انسانوں سے پیار کرنے کے لیے اللہ نے زمین پر بھیجا ہے۔ چودھری صاحب نے ایک لسٹ بنا رکھی ہے جس کے مطابق وہ عید کے 3 دن گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے خوشگوار حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب یہ پتہ چلا کہ ایسے خاندان جن کے افراد زیادہ ہیں چودھری صاحب ان کو عید سے پہلے سالم بکرا دے دیتے ہیں یا چند خاندانوں کو بڑا جانور دے دیتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو عید کا گوشت تقسیم کرتے تو بہت سنا، یہ پہلا شخص تھا جو عید سے پہلے مستحق لوگوں کے گھروں میں سالم جانور دیتا ہو۔ جب چودھری صاحب میرے قریب آئے تو میں نے ممنون ستائشی نظروں سے چودھری صاحب کی طرف دیکھا اور پوچھا، چودھری صاحب سنا ہے آپ قربانی پر گوشت نہیں سالم بکرے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں؟ تو وہ بولے، ایسے گھر جہاں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوں اور چھوٹے بچے ہوں، جب محلے والے اپنے جانوروں کی گلی میں نمائش کریں گے تو وہ چھوٹے بچے حسرت بھری نظروں سے ان جانوروں کو دیکھیں گے۔ ان کی خوشی کے لیے میں ایسے گھروں میں سالم جانور دے دیتا ہوں تاکہ وہ غریب یتیم بچے بھی خوشی سے اپنے جانوروں کو دیکھ اور محسوس کر سکیں۔ میں چودھری صاحب کے جذبہ انسانیت سے متاثر اور سرشار ہو چکا تھا۔ چودھری صاحب بولے، پروفیسر صاحب دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے اور جنت عطا کرے۔ تو میں آسمان کی طرف اشارہ کر کے بولا، چودھری صاحب وہ اب آپ کو معاف بھی کرے گا اور روز محشر یقیناً آپ کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ جہاں سے مرضی داخل ہو جائیں۔